جائے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن میں آپ تمام حضرات کا میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو سورت ہے وہ سورۃ العادیات، سورہ نمبر 100۔ آئیے پہلے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ العادیات مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت کا ترجمہ سنیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس پر خود بھی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اس کو وہ وقت نہیں معلوم جبکہ نکال کر باہر کیا جائے گا اس چیز کو جو قبروں میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہوگا۔ قرآن پاک کی جو یہ سورت ہے سورۃ العادیات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کی 5 صفتوں کا ذکر کر کے قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائیں۔ ان دونوں باتوں کے واضح ہو جانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کیوں کھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اپنی بول چال میں بھی کہ جب ہمیں کسی بات کی تاکید کرنی ہو، کسی بات کو یقینی بتانا ہو، تو اس کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس چیز کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ چیز گواہی دے رہی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو بات اللہ تبارک و تعالی کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنگی گھوڑوں کی، ان گھوڑوں کی جو جنگ وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں اور جن سے کام لیا جاتا ہے، ان کی 5 صفتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اب گھوڑوں کی 5 خصوصیات کیا ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے
اگر آپ نے ان 2-4 باتوں کو ذہن میں رکھا تو پوری سورت کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا جنگی گھوڑوں کو دیکھو کہ جب ایک جنگی گھوڑا اس کا مالک اس کو کسی جنگ میں لے جانے کے لیے آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے، تو فوراً اس بات پر راضی ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے مالک نے جنگی گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کھانے کے لیے چارہ اس نے پیدا کیا۔ انسان گھوڑوں کو جو چارہ دیتا ہے، جو دانہ دیتا ہے، جو گھاس دیتا ہے، وہ انسان کی پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کے لیے جو کچھ کھانے کے لیے پیدا کیا ہے وہ صرف گھوڑوں تک پہنچا دے۔ صرف اتنے معمولی سے احسان کا گھوڑا کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنا احسان مانتا ہے کہ اپنے مالک کی صرف اسی احسان کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور جہاد کے میدان میں اور جنگ کے میدان میں کود پڑتا ہے۔ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھ کو چارہ کھلایا، میرے مالک نے مجھ کو گھاس دیا کھانے کے واسطے، اور میرے مالک نے مجھ کو دانہ دیا۔ صرف معمولی سے احسان کا بدلہ اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ اپنی پوری جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان تم خود سوچو کہ تم کو ہم نے معمولی سے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو عقل دی، شعور دیا، اچھے اور برے کی تمیز دی اور اس کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دی، اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروریات کا سامان انتہائی آسانی کے ساتھ تم تک پہنچا دیا۔ تو تم گھوڑے کا مقابلہ اپنے آپ سے کرو کہ گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، اتنا احسان مانتا ہے کہ صرف اس کے مالک نے اس کو گھاس اور چارہ کھانے کے واسطے دیا تو اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اور تم کچھ نہیں تھے، تم کو میں نے عقل دی، شعور دیا، تمیز دی، اچھائی اور برائی کو پرکھنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی دی، اس کے باوجود تم میری ناشکری کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ گھوڑا کتنا فرما بردار ہوتا ہے اپنے مالک کا، کہ مالک نے چارہ پیدا نہیں کیا پھر بھی اپنے مالک کا احسان مانتا ہے صرف اس لیے کہ چارہ پہنچانے کا ذریعہ مالک بنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان میں نے تم کو سب کچھ دیا اور تم مجھ کو ہی بھلا بیٹھے ہو۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ گھوڑوں کی تیزی بیان ہو رہی ہے کہ وہ گھوڑے اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے پیر جب آپس میں ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں یا کسی پتھر پر پڑتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، اس سے آگ نکلتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی جان کی پڑی نہیں رہتی، صرف وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میں اپنے مالک کو اس جگہ تک پہنچا دوں جہاں میرا مالک مجھے لے جانا چاہتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں ایک بات یہ لکھی ہے کہ صبح کی قید لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی کہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، اور رات کی اندھیری میں حملہ کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے اور عیب سمجھتے تھے، اس لیے صبح کے وقت حملہ کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں بیان فرمائی، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فاثرن به نقعا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی گھوڑے اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ اس سے پوری فضا گرد و غبار سے بھر جاتی ہے، دھول اڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اپنی جان کا ڈر نہیں ہوتا، صرف مالک کے ایک احسان کے بدلے میں یہ سب کرتے ہیں۔ وہ احسان کیا ہے کہ مالک نے اللہ کی پیدا کی ہوئی گھاس کو اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے چارے کو اس تک پہنچایا۔ فوسطن به جمعا، آگے ان کی پانچویں بہادری ظاہر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، پھر بالکل دشمن کی فوج میں درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بہادری کی دلیل ہے گھوڑوں کی کہ یہ گھوڑے بالکل اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے احسان کی وجہ سے وہ دشمنوں کی جماعت میں، ان کی فوج میں بالکل بہادری کے ساتھ
گھس جاتے ہیں۔ صرف اتنے معمولی سے احسان کا گھوڑا کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنا احسان مانتا ہے کہ اپنے مالک کی صرف اسی احسان کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور جہاد کے میدان میں اور جنگ کے میدان میں کود پڑتا ہے۔ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھ کو چارہ کھلایا، میرے مالک نے مجھ کو گھاس دیا کھانے کے واسطے، اور میرے مالک نے مجھ کو دانا دیا۔ صرف معمولی سے احسان کا بدلہ اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ اپنی پوری جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان تم خود سوچو کہ تم کو ہم نے معمولی سے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو عقل دی، شعور دیا، اچھے اور برے کی تمیز دی اور اس کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دی، اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروریات کا سامان انتہائی آسانی کے ساتھ تم تک پہنچا دیا۔ تو تم گھوڑے کا مقابلہ اپنے آپ سے کرو کہ گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، اتنا احسان مانتا ہے کہ صرف اس کے مالک نے اس کو گھاس اور چارہ کھانے کے واسطے دیا تو اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اور تم کچھ نہیں تھے، تم کو میں نے عقل دی، شعور دیا، تمیز دی، اچھائی اور برائی کو پرکھنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی دی، اس کے باوجود تم میری ناشکری کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ گھوڑا کتنا فرما بردار ہوتا ہے اپنے مالک کا، کہ مالک نے چارہ پیدا نہیں کیا پھر بھی اپنے مالک کا احسان مانتا ہے صرف اس لیے کہ چارہ پہنچانے کا ذریعہ مالک بنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان میں نے تم کو سب کچھ دیا اور تم مجھ کو ہی بھلا بیٹھے ہو۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ گھوڑوں کی تیزی بیان ہو رہی ہے کہ وہ گھوڑے اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے پیر جب آپس میں ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں یا کسی پتھر پر پڑتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، اس سے آگ نکلتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی جان کی پڑی نہیں رہتی، صرف وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے میں اپنے مالک کو اس جگہ تک پہنچا دوں جہاں میرا مالک مجھے لے جانا چاہتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں ایک بات یہ لکھی ہے کہ صبح کی قید لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شرط لگائی کہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، اور رات کی اندھیری میں حملہ کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے اور عیب سمجھتے تھے، اس لیے صبح کے وقت حملہ کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں بیان فرمائی، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فاثرن به نقعا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی گھوڑے اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ اس سے پوری فضا گرد و غبار سے بھر جاتی ہے، دھول اڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اپنی جان کا ڈر نہیں ہوتا، صرف مالک کے ایک احسان کے بدلے میں یہ سب کرتے ہیں۔ وہ احسان کیا ہے کہ مالک نے اللہ کی پیدا کی ہوئی گھاس کو اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے چارے کو اس تک پہنچایا۔ فوسطن به جمعا، آگے ان کی پانچویں بہادری ظاہر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، پھر بالکل دشمن کی فوج میں درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بہادری کی دلیل ہے گھوڑوں کی کہ گھوڑے بالکل اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے احسان کی وجہ سے وہ دشمنوں کی جماعت میں، ان کی فوج میں بالکل بہادری کے ساتھ گھس جاتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہماری اور آپ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسماعیل، اے اسماعیل کی اولاد، تم لوگ تیر اندازی سیکھو، تیر چلانا سیکھو، فإن أباكم كان راميا، اس لیے کہ تمہارا باپ تیر انداز تھا، تیر چلانے والا تھا۔ ہم نے ان چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، چاہے وہ تیر ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے جدید زمانے کی جدید چیزیں ہوں، ان چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے جگہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، کوئی دوسرا اس پر قابض ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ورنہ یہی وہ گھوڑے تھے۔ آج کے زمانے میں گھوڑوں کی جگہ دوسری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے،
یہی وہ گھوڑے تھے جن گھوڑوں پر ہمارے اسلاف کے دن گزرتے تھے. ان گھوڑوں کی پیٹھ پر ہمارے اسلاف کے دن گزرتے تھے. کیا علامہ اقبال نے یہ بات صحیح نہیں کہی جو انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے؟ اور اس میں گھوڑوں کا ذکر ہے کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. شعر کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، شکوہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، صحابہ کرام یعنی ہم مسلمان تو ایسے تھے کہ صبح شام تیری دعوت کا پرچم لے کر گلی گلی گھومتے تھے. محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے. ہم توحید کی دعوت کو لے کر ہر جگہ پھرتے تھے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. کہ اے اللہ، ہم جنگلوں میں بھی گئے، ہم پہاڑوں کے دروں میں بھی گئے اور تیری توحید کی دعوت کو عام کیا. اور اے اللہ، آپ جانتے ہیں کبھی بھی ہم ناکام ہوئے ہیں؟ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کہ اے اللہ، جنگل کی بات اور بیابان اور سارا کی بات تو دوسری ہے، ہم نے سمندر کے اندر تک اپنے گھوڑے ڈال دیے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن فتح کیا تھا تو کس طرح فتح کیا تھا؟ مدائن فتح کرنے کے دجلہ بیچ میں تھا اور وہاں گھوڑے انہوں نے اپنے ڈال دیے تھے. مورخین کہتے ہیں کہ وہ دریا میں اس طرح سے چل رہے تھے گویا خشکی میں چل رہے ہیں. کأنہم یمشون فی البر، گویا کہ وہ خشکی میں چل رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی کا برتن دریا میں گر گیا. دوسرے صحابی نے تانا دیا کہ تیرا برتن تو بہہ جائے گا. تو اس صحابی نے کہا کہ برتن کی مجال کیا ہے کہ وہ چلا جائے گا، اس کو میرے پاس آنا ہے. ایک موج آئی اور اس نے برتن کو وہاں پہنچا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے دن گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرے ہیں، ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت میں گزرے ہیں. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو ہماری بہادری کی، جو ہماری شجاعت کی اور جو ہمارے رعب کی بنیادی دلیل تھی. ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کا اس پر قبضہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فوسطن به جمعاً، کہ گھوڑے ایسے ہیں جو بالکل دشمنوں کی فوج میں درمیان میں گھس جاتے ہیں. اب 5 چیزوں کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کنود کے معنی میں علماء تفسیر کی 1-2 باتیں ہیں. کنود کے معنی ناشکرا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے قول امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ کنود کے معنی وہ شخص ہیں کہ جو مصیبت کو تو یاد رکھتا ہے لیکن نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا. ایک اور قول ذکر ہوا ہے کہ کنود اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نعمت کو تو دیکھے لیکن نعمت دینے والے کو نہ دیکھے، منعم کو نہ دیکھے، وہ شخص کنود ہے. ان الانسان لربہ لکنود، یقینا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب انسان سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا انسان سے مراد صرف کافر ہیں؟ نہیں، انسان سے مراد عام ہیں. جو بھی انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اگر مومن ہے تو وہ بھی، اور کافر ہے تو اس کا ناشکرا ہونا تو ظاہر ہے اس کے قول سے، اس کے عمل سے. تو ہر شخص جو اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ شخص اس وعید کے اندر داخل ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان کو اس کی خبر بھی ہے کہ میں اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہوں. انسان کو کیسے خبر ہے، کیسے پتا ہے کہ میں اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہوں؟ اور میں تفسیر فرماتے ہیں کہ انسان کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے. انسان کا قول کبھی کبھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا ضمیر اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ واقعی جو میں کام کر رہا ہوں غلط ہے، اس میں میرے رب کی ناشکری ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کے سلسلے میں انسان بہت سخت ہے. اب ان دونوں آیتوں کے اندر 2 بری چیزوں کی طرف وضاحت کی گئی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ چیز تو بری ہے ہی. اگر ایک آدمی اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو آدمی نمک حرام کہتا ہے کہ یہ شخص نمک حرام ہے، کہ اس نے میرے ہاں کام کیا لیکن مجھ کو اچھی طرح سے یاد نہیں کرتا یا میرا شکریہ ادا نہیں کرتا.
تو رب کی ناشکری یہ بری چیز تو ہے ہی، اور جو دوسری چیز کی برائی اللہ بیان کر رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کے بارے میں بہت سخت ہے، یعنی اس کا لالچی ہے۔ تو مال جمع کرنا بذات خود بری چیز نہیں ہے، وہ مال جمع کرنا یا وہ مال بری چیز ہے جس مال کے اندر اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں اور بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، وہ مال برا ہے۔ اور مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان اللہ کے احکام کو بھلا دے، اللہ کے احکام سے غافل ہو جائے، تو یہ چیز بری ہے، اور اسی چیز کی برائی اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، اور شریعت نے حکم دیا ہے کہ انسان بقدر ضرورت مال حاصل کرے اور اس کو موقع کے مطابق استعمال بھی کرے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل میں اس کی محبت جمع ہو گئی تو پھر وہ اللہ کی یاد سے اور آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو آپریشن سے محبت نہیں ہے، اس کو دوا سے محبت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں وہ مجبوری کے درجے میں کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مومن بقدر ضرورت مال جمع کرے، اس کو حاصل کرے اور اس کو موقع کے مطابق استعمال کرے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو، جس طریقے سے دوا کی محبت دل میں نہیں ہوتی ہے، جس طریقے سے آپریشن کی محبت اور آپریشن کرنے کی محبت دل میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، انسان کو متنبہ کر رہے ہیں، خبردار اور ہوشیار کر رہے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس کو وقت نہیں معلوم جبکہ قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب نکال دی جائے گی۔ اللہ انسان کو متنبہ کر رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ کیا انسان سوچو کہ جب جتنے بھی مردے ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہوگا۔ تینوں آیتوں کو آپ ملائیے، اس کے بعد سوچئے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں جو اپنے رب کی برابر ناشکری ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، نافرمانی ہی کرتے جا رہے ہیں۔ کیا انسان سوچو تمہارا رب ایسا ویسا نہیں ہے، جب تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، اس کے بعد قبر سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اور تمہارے سینوں میں جو باتیں ہیں ان سے بھی تمہارا رب واقف ہے، تو سوچو کیا تمہارا رب تم کو اچھی چیز کی جزا نہیں دے گا؟ اور اگر تم میں سے کسی نے برائی کی ہے تو کیا اس کی سزا نہیں دے گا؟ اس بات کو سوچو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ تم کس بنا پر اپنے رب کی ناشکری کرتے ہو، کس وجہ سے اپنے رب کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو۔ اس بات کو سوچو، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ہر چیز سے میں واقف ہوں، ایک ایک بات میرے ریکارڈ میں ہے، اور تم خود اس کی گواہی دو گے کل قیامت کے دن۔ اس لیے کہ وہ وقت آئے جس میں تم کو شرمندگی اٹھانا پڑے، ندامت اٹھانی پڑے، اس سے پہلے تم میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میرے احکامات بجا لاؤ۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم،